السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلم بھائی اور بہنوں، آج کی کہانی ہے امی کی آخری دعا، ایک اناتھ بیٹے کی روحانی داستان۔ رات کی خاموشی میں چاندنی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک بوڑھا سا تکیا اور اس پر لیٹی ہوئی امی، جن کا چہرہ درد سے تھکا ہوا تھا، اور پاس بیٹھا تھا ان کا چھوٹا بیٹا، جس کی آنکھوں میں ڈر اور سوال دونوں تھے۔ امی کے ہونٹ کانپ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں اپنے بیٹے کے معصوم چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ شاید یہ ان کی زندگی کی آخری رات تھی، اور آخری بار وہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے رب سے ایک دعا مانگنے والی تھی۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا گاؤں، چاروں طرف ہریالی اور بیچ میں ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر۔ اس گھر میں رہتا تھا ایان، 14 سال کا معصوم سا لڑکا، جس کی دنیا صرف اس کی امی تھی۔ ایان کے ابو کا انتقال تب ہو گیا تھا جب وہ صرف 3 سال کا تھا۔ اس کے بعد امی نے اپنی ساری زندگی بیٹے کی پرورش میں لگا دی۔ امی کھیتوں میں مزدوری کرتی، کپڑے سلاتی، اور جو بھی کماتی وہ صرف ایان کی پڑھائی اور کھانے میں لگاتی۔ خود بھوکی رہ جاتی، لیکن بیٹے کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی۔ ایان اکثر پوچھتا، امی آپ اتنا کام کیوں کرتی ہو، آرام کیوں نہیں کرتی؟ امی مسکرا کر کہتی، بیٹا، ماں کا سکون بیٹے کی مسکان میں ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن امی کی صحت دن بہ دن گرنے لگی۔ تیز کھانسی، بخار اور تھکان۔ گاؤں کے لوگ کہتے، علاج کراؤ، لیکن پیسوں کی تنگی کے کارن امی ٹال دیتی۔ ایک دن ایان نے دیکھا کہ امی سجدہ کرتے کرتے رو رہی ہے۔ ان کی دعا کے لفظ ایان کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گئے۔ یا اللہ، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اسے نیک بنا دینا، اس کے نصیب میں بھلائی لکھ دینا، چاہے میری زندگی ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ایان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے امی کے پاس بیٹھ کر کہا، امی آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں بڑا ہو کر آپ کو آرام دوں گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک ٹھنڈی رات امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ سانس لینے میں تکلیف، ہونٹ سوکھ گئے۔ ایان گھبرا کر گاؤں کے حکیم کو بلانے گیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ امی نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر آخری بار کہا، بیٹا نماز کبھی مت چھوڑنا، اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ ایان نے امی کو سینے سے لگایا، لیکن ان کی سانسیں تھم چکی تھی۔ گھر میں صرف سناٹا تھا اور ایک معصوم بچے کی رلائی۔ اگلے دن پورے گاؤں نے جنازہ نماز میں حصہ لیا۔ ایان اکیلا کھڑا تھا، قبر کی مٹی گرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں صرف امی کی آخری دعا گونج رہی تھی۔ دن، مہینے، سال گزرتے گئے۔ ایان نے امی کی باتیں یاد رکھتے ہوئے محنت کی، پڑھائی کی، اور ایک دن گاؤں کا سب سے پڑھا لکھا انسان بن گیا۔ لیکن ہر عید، ہر خوشیوں کے موقع پر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ کاش امی ہوتی تو یہ سب دیکھ پاتی۔ ایان اب گاؤں کے بچوں کو مفت میں پڑھاتا ہے، تاکہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ وہ کہتا ہے، میری امی نے اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر مجھے تعلیم دی، اب میری باری ہے دوسروں کے لیے وہی کرنے کی۔ میرے پیارے پیارے مسلم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس کہانی سے یہی سبق ملتی ہے کہ دنیا میں ماں کی دعا سب سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو ان کی قدر کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، اور انہیں کبھی اکیلا مت چھوڑیے۔ تو میرے پیارے مسلم بھائی اور بہنوں، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی اور کہانیاں اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ۔